اہل بیت کی محبت کی بات کرے، افضلیت کی بات کرے، ان کے حق کی بات کرے تو کہتے شیعہ، فٹافٹ بندہ شیعہ ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یا ہماری جو سوسائٹی ہے، یا ہماری جو مساجد ہے، یہ میں علماء سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ جو ہماری مساجد ہیں، جو ہمارا ماحول ہے اہل سنت کا، ہم محرم کے مقدس ایام میں کوئی محفل ہوتی ہے، جیسے چاند بھائی کرواتے ہوں گے بڑی بڑی محافل محرم میں پہلے عشرہ میں، تو وہ 1 گھنٹہ ٹائم ملے نا خطیب کو، تو 1 گھنٹہ میں 55 منٹ وہ شان صحابہ سنائے اور 5 منٹ شان اہل بیت سنائے نا، تو ہم کہتے اے جے سنی، اے پکا سنی۔ ابھی مجھے کان میں کہا جا رہا تھا علامہ صاحب ذرا صحابہ دی شان سنانی تھی، ابھی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ یارو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کو یہ شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اللہ کے بندو، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، کسی نے آپ کو دکھایا نہیں، کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں۔ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں۔ اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے پلک توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ یار لوگ کہتے ہیں الحمدللہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پارٹ آف فیتھ ہے، اور نہ پایا ایمان کا حصہ نہیں، کل ایمان ہے۔ حصہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے۔ یہ ہاتھ ہے نا، پارٹ آف باڈی ہے، جسم کا حصہ ہے۔ کئی لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، ان کے ہاتھ نہیں زندہ ہے، پاؤں نہیں زندہ ہے، ایک گردہ نہیں زندہ ہے، پتا نہیں زندہ ہے، آنکھ نہیں زندہ ہے، یعنی حصے نہیں، گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی روح نہ اور وہ زندہ ہو؟ بولنے دیکھا ہے؟ جو ایمان کا جسد ہے نا، جو ایمان کی باڈی ہے، باڈی آف فیتھ، یہ ایمان کے جسد اور جسم میں اہل بیت کی جو محبت ہے نا، اس کا حصہ نہیں، اس کی روح ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اور فکر کر لے تیرے ایمان کا جسم مردہ ہے۔ ہم نے ان کو شیعہ سنی میں الجھایا ہوا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سنی نہیں؟ وہ بولو نا، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی یار، کریٹر، وہ فرماتے ہیں لولم سنتان خلقنمان، وہ کہتے ہیں 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے، چاکری کی ہے، جو ان کے لوٹے پر ہیں، ان کے مسلح بچھائے ہیں، ان کے گھر کے، ان کے صحن کے جھاڑو لگائے ہیں، اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور جب امام کی بارگاہ میں خمس پیش کیا نا، اے حنفیو، تو وقت کے حکمرانوں نے ان کو قید کر دیا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں دل تو بڑا کرتا ہے سادات کی خدمت کرنے کو، پر کیا کریں، سادات پہ صدقہ حرام ہے، سادات پہ صدقہ حرام ہے، بڑا دل کرتا ہے۔ اور بھائیا صدقہ تو حرام ہے، خمس تو حلال ہے نا۔ جس طرح نماز نہیں فرض، اسی طرح امت کے مال پہ، اس کی کمائی پہ سادات کا خمس فرض ہے، فرض ہے۔ تو ان کا جنازہ اٹھا جیل سے، اس کا مطلب وہ سنی رہے کہ نہیں؟ بولو یار، امام شافعی تو سنی ہے نا جی۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انت لہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے لکھا ہے حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، کمپلسری کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفعت کے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جب امام شافعی نے یہ اشعار لکھے نا، تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی جو مشینیں ہیں ان کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا اور فتوے جڑ دیے۔ لو جی شافعی بھی لگے نا، شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے۔ آپ نے پھر لکھا دیوان شافعی اٹھائے، امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مہر کا اٹھائے۔ آپ نے لکھا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشهد الثقلان انی۔ آپ نے لکھا لوگوں سنو،
اگر علی علی کرنے سے، پاک زہرا کی تعظیم سے، حسن کی محبت سے، حسین کی محبت سے، اہل بیت کی مودت سے اگر بندہ ہو جاتا ہے شیعہ رافضی، تو دونوں جہاں سن لے، جن و انس سن لے، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ سنی نہیں، امام مالک کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری وہ سنی نہیں، وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی ہی وہ بنتا ہے جس کی سی وی پہ مہر مولا علی علیہ السلام کی لگتی ہے۔ یہ خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ سنی نہیں، لکھتے ہیں شاست حسین، دی حسین، دی مناست حسین، وہ سنی نہیں۔ جب تک یار لوگ اقبال کے شعر نہ پڑھیں، ان کی تقریریں پوری نہیں ہوتی، ان کے خطبے پورے نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا، اس شعر پہ آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے، یہاں آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ بندہ بو ترابی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے۔ اگر اہل بیت کی محبت اور مودت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی مورخ بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملا اس گھر سے، دستور ملا اس گھر سے، قانون ملا اس گھر سے، فنون ملا اس گھر سے، حکم ملا اس گھر سے، امر ملا اس گھر سے، فضل ملا اس گھر سے، ادب ملا اس گھر سے، رجوع ملا اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری کائنات پراپرٹی ہے اہل بیت کی، یہ ساری کائنات صدقہ ہے اہل بیت کا، یہ قاسم کائنات ہے۔ آسمان پہ سورج چمکتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ ہوائیں ہیں یہ فضائیں ہیں، کائنات متحرک ہے، اس میں تسلسل ہے، تو یہ صدقہ ہے پنج تن پاک کا۔ ہم نے ان کو شیعہ سنی میں الجھایا ہوا یار۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ کیا ڈیفینیشن ہے اہل سنت؟ حضور کی سنت پہ چلنے والے، بولو یار۔ اہل حدیث، حضور کی حدیث والے، جو حضور نے اپنی اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا وہ ہے حدیث۔ کیا ہے؟ حدیث۔ اور جس پہ عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل، یعنی پریکٹیکل کیا، پھر اسے کہتے ہیں سنت۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اور اہل سنت حضور کی سنت پہ چلنے والا، کسی مولوی کی سنت پہ نہیں۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ اس کا مطلب ہے اہل سنت ہے بحر بے کنار، یہ ہے ایبسلوٹ، یہ ہے مطلق۔ اگر آپ اس کو کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیں گے، فرض کریں آپ کہتے ہیں رضویت ہی سنیت ہے، بریلویت ہی سنیت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، انکار مولوی صاحب فتوی نہ لا دیں، میں نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے بریلویت، ساتھ بریلوی نہیں لکھا، سنی نہیں،
تو بھائیا جن کی وجہ سے بریلوی کہتے ہو، بریلوی تو وہ بھی نہیں لکھتے تھے، اور وہ بھی قادری لکھتے تھے. بولو یار، اس کا مطلب جب آپ کہیں گے بریلویت ہی سنیت ہے تو یہ تو آپ محدود کر دیا. اگر کوئی کہے اطاریت ہی سنیت ہے محدود کر دیا، کوئی کہے جلالیت ہی سنیت ہے تو محدود کر دیا. کچھ نہ کہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، کچھ نہ کہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اس کا مطلب ہے سنیت ہے بحر بے کنار. خدا کے لیے اس کو ندی نالے نہ بناؤ. اہل سنت کا معنی ہے حضور کی سنت پہ چلنے والے. اور سمجھا دوں، آپ کے طریقہ سے سمجھاتا ہوں، سادہ مثال دے کے، وہ جٹکے طریقے سے سمجھ تو آ رہی ہے. آپ جمعہ پڑھیں، جمعہ یہ جو اگلا آ رہا ہے، جمعہ جب مکمل ہو جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، مولوی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جانا. مولوی جی، جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو ڈیورنگ سپیچ، خطبہ کے دوران آپ یک نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کی کمر میں درد تھا؟ اوئے ہوئے، خاصا دی گلے ہم آگے. آپ خطبہ دے رہے تھے 6 بجے، کھڑے ہو گئے، یک ایویں نیچے بیٹھ گئے. وہ کمر میں درد تھا، طبیعت تو ٹھیک تھی. مولوی صاحب کہیں گے نہیں، کمر میں درد تو نہیں تھا، طبیعت بھی ٹھیک ہے، نساد نہیں تھی، تو کیوں بیٹھے؟ مولوی صاحب کہیں گے اس لیے بیٹھا ہوں حضور کی سنت ادا کی ہے. کیا کیا ہے؟ بولو یار، حضور کی سنت. اگلا سوال پھر کریں. اچھا، جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی طبیعت نساز تھی، اس لیے آپ تشریف فرما ہوگے تھوڑی دیر کے لیے، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. مولوی صاحب کہیں گے نہیں، حضور کی طبیعت تو نساز نہیں تھی. میں جامع ترمذی دینے لگا ہوں، اہل سنت کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب. مولوی صاحب کہیں گے نہیں، حضور کی طبیعت تو نساز نہیں تھی. مسئلہ یہ ہوا کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک سڈنلی مسجد نبوی میں حسنین کریمین تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے، یا علی توجہ، آقا علیہ السلام نے خطبہ مؤخر کر دیا، روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھایا، پھر اللہ کی عبادت شروع کی. اور بولو یار، پھر شروع کی. جی آج 14 صدیاں گزر چکی، نہ مسجد میں حسنین کریمین آتے ہیں، پھر بھی مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سنت ادا کر رہا ہوں. اب آئی ہے گالی، جب تک تیرے جمعہ میں، جب تک تیری نماز میں، جب تک تیری عبادت میں حسنین کریمین کے ادب والی سنت ادا نہیں ہوتی مولوی، نہ خطبہ ہوتا ہے، نہ جمعہ ہوتا ہے، نہ رکوع ہوتے ہیں، نہ سجود ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب سے، پیر صاحب، خطبہ کون سی اللہ کی عبادت ہے؟ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، دلیل سے بات کرنی ہے. لڑتا وہی ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. ذرا کتب حدیث کھولیں، کتب تفاسیر کھولیں، اے جڑے جڑے لڑے دینا اے سارے ہی بے دلیلے سن. آپ نے کہنا ہے حضرت جی، علامہ جی، مفتی جی، قاری جی، حافظ جی، خطبہ تو چلو اللہ کی عبادت نہیں، سجدہ تو اللہ کی عبادت ہے. تہاڑوں کے تقدس کا دین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. ایک جملہ دینا ہے میں نے، پتا چلا سجدے کو طول دینا حسنین کریمین کی رضا کے لیے مصطفیٰ کی سنت، خطبہ روک دینا مصطفیٰ کی سنت. صحن کعبہ میں ساری دنیا کے سامنے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کرنا مصطفیٰ کی سنت. غدیر کے مقام پہ ہاتھ پکڑ کے بلند کرنا مصطفیٰ کی سنت. پاک زہرا بابا جان کو ملنے کے لیے آئے، کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت. رحب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلس فی مجلسہ، خوش آمدید کہنا مصطفیٰ کی سنت. دروازے تک جانا مصطفیٰ کی سنت، ہاتھ پکڑنا مصطفیٰ کی سنت، چومنا مصطفیٰ کی سنت، اپنی نشست پہ بٹھانا مصطفیٰ کی سنت. تو اہل سنت، اوئے ہوئے ہوئے، اہل سنت حضور کی سنت کو فالو کرنے والے، حضور کی سنت پہ چلنے والے. اب بولو یار، اب پتا چلا مولوی جی
والی سنت ادا نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا اوے سنیو جو پاک زہرا کی تعظیم پہ گردن جھکا لے نظریں نیچی کر لے وہ ہے اہل سنت. جو پاک زہرا کو خطا پر کہے لعنتی ہو سکتا ہے سنی نہیں. سنی کہتے ہی سے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. آپ اہل سنت کے محدثین کو پڑھیں مفسرین کو پڑھیں مجددین کو پڑھیں مورخین کو پڑھیں. کسی ایک امام اہل سنت میں آج تک اہل بیت کے دشمنوں کے نعرے نہیں لگا. اہل بیت سے لڑنے والوں کو زندہ باد نہیں کہا. اہل بیت سے لڑنے والوں کو حق پر نہیں کہا. اس کا مطلب ہے یہ کون سی سنیت ہے جن کو محرم کے ایام میں یزید یاد آ جاتا ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جو یزید پلید کو کلین چٹ دیتے ہیں؟ یہ کون سی سنیت ہے جو یزید پلید کو جنت میں گھسیٹتے ہیں؟ یہ کون سی سنیت ہے جو یزید پلید کو شہزادہ کہتے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا, ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے نا دنیا. ابھی لکھیں گوگل پہ خطبہ معاویہ بن یزید, ابھی لکھیں یزید کے سگے بیٹے کا خطبہ, سگے بیٹے کا. اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں. اس نے خطبہ دیا, اپنے مائنڈ میں رکھے یزید دا سکا پتر دے. ہوئے ہوئے بابر بھائی یزید دا سکا پتر, ذرا خطبہ سنے اس کا. وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نا یہ نام میرے دادا کا حق تھا. اس نے وقت کے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا, وقت کے امام کے خلاف خروج کیا, ان سے لڑتا رہا, ان کا بھی حق نہیں تھا. کہتا ہے نہ میرے باپ کا حق تھا, اس نے حضور کی آل کو شہید کروایا. اس تخت کے لیے میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. وہ تخت پہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. ہو سکتا ہے پرسوں تک بات سمجھ آئے. نہ اس نے اپنے دادا کو زندہ باد کہا, نہ دادا کی خلافت کو زندہ باد کہا, نہ باپ کو امیر المومنین کہا, نہ باپ کو جنت میں گھسیڑا, نہ باپ کو شہزادہ کہا, بلکہ تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. کون؟ بولو. یزید کا سکا پتر, بولو نا, سکا پتر یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے, اس کو جنت میں گھسیڑنے والے, اس کو شہزادہ کہنے والے, سیاست فلاں ابن فلاں زندہ باد کے نعرے لگانے والے, اے یزید دے نمے پتر کتھوں جم پے نے. جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے بے شک چپے کپے پہن لے, رنگ برنگے امامے پہن لے, سنیت کے لبادے میں گھس جائے. جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے وہ کل بھی ناسبی تھا, وہ آج بھی ناسبی ہے, وہ کل بھی خارجی تھا, وہ آج بھی خارجی ہے, وہ کل بھی یزیدی تھا, وہ آج بھی یزیدی ہے. اور سنیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں اہل بیت سے محبت کرنے والا, سنیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں اہل بیت کا محب. کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں, کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں, کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں. جس سیاست میں مفتی جی حضور کے بزرگ صحابہ کو داڑیوں سے پکڑ کے تماچے مارے گئے, جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جائے, جس سیاست میں مسجد نبوی میں خچر باندھے گئے, جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا, جس سیاست میں محمد بن نبی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا, جس سیاست میں عبد الرحمن بن نبی بکر کو شہید کیا گیا, جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا, جس سیاست میں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی, مفتی جی نہ ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی, ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی ہیں. اہل بیت ان کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا مقام اہل بیت کیا ہے. میرے بزرگوں, میرے بیٹوں, گھر میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیوں, میری باجیوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں, ساری رات
میں آقا علیہ السلام کی حدیث کے جام پیتا ہوں، میں نے غوطے لگائے ہیں، ساری رات میرے بستر پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، واللہ باللہ تاللہ مجھے ساری زندگی میں کوئی اہل بیت سے بڑھ کے نظر نہیں آیا۔ آؤ اس گھر کے منگتے بنو، اس گھر کے نوکر بنو، اس گھر کے بھکاری بنو، اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو، حشر میں قبر میں میزان پہ صراط پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے، جنہوں نے میزان پہ کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو گھر مان گیا، وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ قبلہ جب حشر کے میدان میں حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ جب یہ منظر دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب لوائے حمد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے، ساری دنیا اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پاک زہرا کی آمد پہ انبیاء کرام کی بھی نظریں جھکی ہوئی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب کوثر پہ ساقی اہل بیت اطہار دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے، اندر سے علی 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 کی آوازیں آئے گی پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے دن ایک منادی صدیق اکبر کی آواز دے کے مولا علی کو پکارے گا، وصی رسول کی صدا دے کے مولا علی کو پکارے گا، جب گھوڑوں کے اوپر چمکیلے گھوڑوں کے اوپر اہل بیت اطہار کی آمد دیکھو گے، انٹری دیکھو گے، پروٹوکول دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ مولوی جی تب کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا۔ آج ان کے دہلیز پہ جھکنا ہوگا، آج ان کے آستانے پہ سر کو جھکانا ہوگا، آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا۔